روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ بات کرنے والوں اپنے حال پر رحم کر لو خدارا، بہت بڑی گھاٹی ہے جسے جہنم کہتے ہیں۔ میرے نبی نے، میں اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں چولہا پھونکتے پھونکتے زندگی ختم کر دو گی، میری بہنوں کپڑے جھاڑو کرتے کرتے زندگی ختم کر دو گی، یہ بے وفا دنیا ہے۔ میری بہن جن کو تو گرم گرم کھانا پکا کر دیتی ہے، وہ شوہر بھی تیری قبر میں تجھے بچانے نہیں آئے گا۔ تیرے گھر والوں کو جس کو تو نے بہت زیادہ خدمتیں کی، ان میں سے کوئی تو تجھے یاد بھی نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھنا نماز کے وقت میں اگر تو ٹی وی دیکھ رہی ہے میری بہن، سیریل دیکھ رہی ہے، نماز چھوڑ رہی ہے، یا اللہ اکبر تو نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہے، نامحرم اجنبی مردوں سے گفتگو کر رہی ہے، تو میری بہن سمجھ لے کہ تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہے۔ ہاں اگر تیرا ہاتھ کسی اجنبی مرد سے ٹچ ہو رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا عورت کا ہاتھ اگر کسی اجنبی مرد سے ٹچ ہو جائے بدنیتی کے ساتھ، بدی کی نیت کے ساتھ، اس پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ آپ اور ہم ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک ہیبت ناک شکل والا، ایک مکروہ شکل والا، جس کی شکل انتہائی ہیبت ناک تھی، اور وہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا تھا اور جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ ہیبت ناک شکل والا جس کی شکل سے دلوں پہ ہیبت طاری ہوتی ہے کون ہے؟ تو کہا کہ یہ داروغہ جہنم ہے، جو ابھی بھی بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک جہنم کی آگ کو بھڑکاتا رہے گا۔ اور جہنم کی آگ کیا ہے پتہ ہے؟ دنیا کی آگ جو جلاتی ہے، سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق دنیا کی آگ کی جو حرارت ہے، عام طور پہ ایندھن اگر پاورفل ہو تو 200 ڈگری سینٹی گریڈ اس کی حرارت ہوتی، ٹھیک؟ اور اب سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ آپ اندازہ کریں 69% زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ تو صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ محققین کی باتیں کر رہا ہوں کہ 200 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے اور پھر وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے، یہ صرف کہنے کی محققین کی باتیں۔ حضور نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا 69 اور ایک حدیث میں فرمایا 70 درجہ زیادہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اب محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ 70 درجہ جو ہے، یا 69 درجہ جو ہے، یہ گنتی کا 10 20 30 40 والا نہیں ہے، بلکہ جب حدیث میں 100 کے الفاظ آئیں، 70 کے الفاظ آئیں، 60 کے الفاظ آئیں، 40 کے الفاظ آئیں، 80 کے الفاظ آئیں، تو عرب کا محاورہ بھی یہاں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ عرب میں بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں محاورہ ہے، میں کہتا ہوں ارے یار میں نے تو حافظ اللہ بخش کی تقریریں 50 بار سنی، مطلب کیا ان 50 کے بعد جو عدد آتا ہے 50 وہ؟ میں سید محمد صاحب سے 20 بار ملا، تو مطلب 19 کے بعد جو 20 آتا ہے وہ نہیں، کثرت بتانا مقصود ہے۔ تو اب اگر یہ اس کا معنی یہ لیا جائے محاورہ عرب کے مطابق کہ 69 یا 70 درجہ زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ ہے، تو اس کی حرارت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کو صرف لوگوں کو، مجرموں کو جلانا مقصود ہوتا، توجہ کرنا، صرف جلانا مقصود ہوتا تو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی تھی، کیونکہ دنیا کی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے جل کے وہ راکھ ہو جاتا ہے، لیکن جلانا مقصود نہیں ہے، اعمال کی سزا دینا مقصود ہے۔ 70 درجہ زیادہ یا 69 درجہ زیادہ جو جہنم کی آگ میں مجرموں کو ڈالا جائے گا، قرآن کہتا ہے لا يموت فيها ولا يحيا، وہ جہنم میں جل کر بھی، قرآن کے الفاظ کو غور کریں، نہ وہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے،
لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے، ان کو اتنا بدترین عذاب جہنم میں دیا جائے گا، 69 یا 70 درجہ زیادہ دنیا سے اس آگ کی حرارت ہوگی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر، میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا تو ان کو کھانے کے لیے وہ مانگیں گے، ہمیں کھانا دو، بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دو، بھوک لگی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو تھوڑ کھلایا جائے گا، ان کو کانٹے کھلائے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، وہ جہنم کا جو تھوڑ ہے، جو جہنم کے کانٹے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ کانٹے ٹھنڈے ٹھنڈے ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ کانٹے بھی آگ کے بنے ہوں گے، وہ تھوڑ بھی آگ کا بنا ہوگا، اور جب لوگ اس کو منہ میں ڈالیں گے، اللہ اکبر، آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ اللہ، اگر آج سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ہمارے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اگر آج سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے ہمارے کھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر چائے گرم گرم منہ کے اندر چلی جائے، زیادہ گرم ہو، منہ اور زبان جل جاتا ہے، تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور تو کرو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور تو کرو۔ اللہ اکبر، انٹرنیٹ پر غور کرنے والوں، سائنس کے ضابطوں پہ غور کرنے والوں، جغرافی کے اصول پہ غور کرنے والوں، ریاضی کے ضابطوں پہ غور کرنے والوں، ذرا اپنی آخرت کے احوال پہ غور تو کرو۔ یہ دنیا کی چائے جو دنیا کے چولہے پر بنی ہوئی ہے، اگر زیادہ گرم ہو اور منہ میں چلی جائے تو زبان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اچانک اگر گرم کھانا آپ منہ میں ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن ہائے ہائے، اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ اس دن ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اے میری قوم کے وہ جوان جو نماز کے وقت میں تو بیٹھا ہوا گیم کھیل رہا ہے، نماز کے اوقات میں تو فیس بک پہ بیٹھ کر کے لگا رہا ہے، ہاں ہاں، تو اپنی جوانی کے نشے میں بدمست ہو کر عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، بدکاریوں کے اڈوں کو آباد کر کے تو سوچتا ہے میرا کون کیا کر لے گا؟ سن لے، میرا اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ کا حال کیا ہے؟ میرے نبی نے سب بیان کر دیا تاکہ آگاہ ہو جاؤ، تاکہ اٹینشن ہو جاؤ۔ یہ کہانی کس سے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑ وہ زہریلے پھل، وہ کانٹے کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے جب وہ اپنے منہ میں ڈالیں گے تو ان کے منہ پھٹیں گے، ان کے منہ چھلنی ہو جائیں گے، وہ چبا نہ سکیں گے، ان کے ہونٹ باہر آ جائیں گے، ان کے دانت باہر آ جائیں گے، ان کے گالوں کا گوشت جھڑ کر کے گرے گا، اور جتنا وہ چبا کر کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے، کانٹے، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے کانٹے۔ یہی حقیقت صحابہ کو معلوم تھی، اس لیے وہ روتے تھے۔ ہمیں یہ حقیقت نہیں پتہ ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں نیک بننے کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہم نیک بھی نہیں بن سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ہنستے ہیں، ارے چھوڑو مولانا اللہ کریم ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کریم ہے۔ کیا یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا اللہ کریم ہے؟ آپ کو آج پتا چلا اللہ کریم ہے؟ رات رات پر رونے عبادت کرنے والے کیوں ڈر رہے تھے؟ آنسو کیوں بہا رہے تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا واللہ خدا کی معرفت جتنا صحابہ کو نصیب تھی اس کا کوئی ذرہ بھی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اصحاب رسول کو جو معرفت تھی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے خدا کو دیکھنے والے مصطفیٰ سے توحید کا درس لیا تھا۔ ان سے زیادہ خدا کی معرفت کس کے پاس ہو سکتی تھی؟ اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ تھوڑ منہ سے چبائیں گے ان کے حلق چھلنی ہوں گے، پھٹیں گے، اور ان کے پیٹ کے نیچے کے حصے سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کے گریں گی۔ پھر وہ پانی طلب کریں گے، پانی، پھر وہ پانی مانگیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہیں آب حمیم دیا جائے گا، وہ گرم گرم پانی، آب حمیم۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا گیا، بعض محدثین کہتے ہیں وہ آب حمیم ایسا پانی ہوگا جس میں جہنمیوں کا پیپ ملا ہوا ہوگا، جہنمیوں کا خون ملا ہوگا۔
ایک بات اور سن لیں، آج کل تو شراب کا بھی بہت دورہ چلا ہے، فلموں میں شراب کی تشہیر ہو رہی ہے، سیریلوں میں شراب کی تشہیر ہو رہی ہے۔ آب حمیم تو عام جہنمیوں کے لیے ہے، لیکن جو شرابی جہنمی ہیں ان کے لیے کوئی خاص بات ہے۔ ان کو زانی مرد اور عورتوں کا جو پیپ نکلے گا ان کے زنا کے آلات کی جگہ سے، اس سے زیادہ حیا کے جملے میرے پاس نہیں ہے، معاف کرنا اگر سماعتوں پہ بار پڑے تو، جن جسم کے حصے سے وہ زنا کرتے کراتے تھے ان اعضاء سے پیپ اور خون جہنم میں بہہ کر نکلے گا، وہ خاص شرابیوں کو دیا جائے۔ دنیا میں شراب پیتے تھے، یہ لو تمہارا انجام ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی انگلی دھو کر دے دے دنیا کے پانی سے، پیو گے؟ وہ جوانوں کی غیرت کہاں گئی کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں شراب پی ہوگی اور توبہ نہیں کیا ہوگا ان کو بدکار لوگوں کے ان اعضاء کا پیپ پلایا جائے گا، گرم گرم کھولتا ہوا پیپ جن سے انہوں نے زنا کیا ہوگا، اور اس کے اندر بدبو اتنی آئے گی کہ میدان محشر والوں کا دماغ پھٹنے لگے گا۔ وہ کہیں گے یہ بدبو کائے کی ہے؟ تو کہا جائے گا یہ زنا کرنے والوں کے اعضاء کی بدبو ہے جس سے وہ زنا کیا کرتے تھے۔ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی رنگریلیاں ہی سب کچھ ہے؟ نہیں نہیں میرے عزیز بھائی، دنیا میں تو پہلی اور آخری بار آیا ہے، ایسی نادانی مت کر، ایک دن تیری روح کا رشتہ تیرے جسم سے ٹوٹ جائے گا۔ اگر تو جوانی کے نشے میں ڈوب کر اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، میرے بھائی تیرے اندر ہمت نہیں ہے، تو کیا میں کیا۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے نبی نے، اللہ بے شمار درود و سلام نازل کرے میرے آقا پر، میرے آقا نے فرمایا جہنمیوں پر جو ہتھوڑا مارا جائے گا، جہنمیوں پہ جو ہتھوڑا مارا جائے گا، کچھ لوگوں کے سر پہ، کچھ لوگوں کی شرمگاہوں پہ، کچھ کو کہیں کچھ کو کہیں، سر پہ ہتھوڑا ان کے مارا جائے گا جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ ہاں ہاں جلسے میں آنے کا تو شوق تھا، مسجد میں جانے کا شوق نہیں تھا، اس لیے کہ ڈائلاگ بولتے تھے ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہم تو فلاں کے مرید ہیں۔ ان مولویوں کو طریقت کا کیا علم ہے، یہ کیا جانے اللہ تک پہنچنا۔ میں کہتا ہوں جو خدا کے گھر تک نہ پہنچے وہ خدا تک کیا پہنچ سکے گا؟ ارے خدا تک پہنچنے کے لیے گھر تک پہنچنا ضروری ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کوئی کسی کے گھر پہ کبھی نہ جائے اور پھر کہے کہ میری فلاں سے دوستی ہے۔ ارے دوستیوں کا پتہ تو گھر پہ آنے جانے سے پتہ چلتا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں میں امین القادری کے کتنا قریب ہوں کہ میں اس کے بیڈ روم تک جاتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ قریب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے کبھی اس کا گھر بھی دیکھا ہے اور نہیں گھر نہیں دیکھا تو وہاں پھر قریبی کیا ہوا، دوستی کیا ہوئی؟ آپ مجھے بتائیں جو جتنا گھر آتا جاتا ہے اس کا تعلق اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، جو جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ نہیں آتے وہ اللہ کا قرب کیا پا سکتے ہیں؟ خدا کے مقرب تو وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں کی کبوتریاں بن جاتے ہیں۔ اسی لیے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جس کو خدا کے گھر میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دی۔ نعرہ تکبیر۔ مسجدوں کے نام سے الرجی ہو، مسجدوں کے نام سے الرجی ہو، مسجدوں کے نام سے بدن پہ کاٹے آتے ہو، اور ہم اللہ والے ہیں، اور تو کون سا اللہ والا ہے؟ جھوٹے اللہ والے تو خدا کے گھر کا چکر لگاتے رہتے۔ ارے وہ تو ایسے اللہ والے، وہ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو بھی ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، ان کے دل مسجد میں لگے رہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جن کو عرش کا سایہ دیا جائے گا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے پھر بھی اس کا دل مسجد میں لگا ہے۔ جو مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے گیم کھیلیں اور اذان کے وقت کہے چلو اب اذان ہوگی نمازی آئیں گے، جو مسجد کو استنجا کے لیے استعمال کرے، شرم کرو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان تباہ ہو رہا ہے، میں نے کہا جو مسجد میں صرف پیشاب کے لیے جاتا ہو وہ تباہ نہ ہوگا تو کون؟ مسجد پیشاب کی جگہ ہے، آپ کے پالی میں بھی یہ ہوتا ہوگا، میرے مالیگاؤں میں بھی ہوتا ہے، اور جگہ بھی ہوتا ہے۔ مسجد کے استنجا خانے، وضو خانے نمازیوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے مسجدوں میں پیشاب کرتے ہیں،
مسجدوں میں پخانہ کرنے آتے ہیں. اللہ اکبر. اس کا حکم کیا یہ تو مفتی لوگ بتائیں گے, میں تو فقیر آدمی ہوں, میں آپ کے سامنے کوئی حکم نہیں بیان کرتا, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسجدوں میں صرف پیشاب کے لیے جاتے ہو, کبھی سجدے کے لیے نہیں جاتے؟ یہ قوم تباہ نہیں ہوگی؟ یہ قوم برباد نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو قوم کے سروں پر مصیبت کے بادل منڈلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جس پہ خدا لعنت کرے اس کے سر پہ مصیبت کے بادل نہ ہوں گے تو کس کے سر پہ ہوں گے؟ آپ بتائیں نا مجھے, آپ مجھے بتائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تجھ سے تو کسی بے نمازی کے بازو میں مت بیٹھنا. کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اور یہاں تو جناب بے نمازی ہو کر بھی سب کچھ ہے. یہ دنیا داروں کا دربار نہیں کہ تیرا کاروبار دیکھ کر تجھے مقرب بنایا جائے. یہ دنیا دار لوگ جن کی نظر جیب پہ ہوتی ہے ان کی بارگاہ نہیں کہ تیرے چہرے کی سفید چمڑی دیکھ کر کے تجھے مقرب بنایا جائے. نہیں, وہاں تو نہ عربی دیکھا جاتا ہے نہ عجمی دیکھا جاتا ہے, وہاں تو ایمان کے بعد عمل دیکھا, تقویٰ دیکھا جاتا ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اپنے ارد گرد کے محلوں کے گھر سمجھ رکھے کہ میں کچھ بھی کروں گا اللہ مجھ سے پیار کرے گا, رسول اللہ مجھ سے پیار کرے گے. سن لو, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جب یہ باتیں میں کرنے لگتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ گڑھ کر کے بول رہے ہیں. میرے اندر اتنا دماغ نہیں کہ میں گڑھ کے بولوں. پڑھ کر جتنا پڑھا ہے اتنا بھی نہیں بول پاتا تو گڑھنے کی فرصت کہاں سے لا. ہاں, یہ بھی لوگوں کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا اپنی کتاب میں. میں جو روایتیں پڑھ رہا ہوں وہ ساری روایتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور آج کل تو میں PDF میں لے کے چلتا ہوں, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میری گفتگو کچھ لوگ سننے آتے ہیں, کچھ سونگنے آتے ہیں. تو سونگنے والوں کو بھی میں چارہ پیش کر سکتا ہوں, کوئی تکلیف کی بات مجھے نہیں ہے, میری ذمہ داری ہے, بتاؤں گا آپ کو. ہاں, تو فقی ابو اللیث سمرقندی نے, علماء سے کہتا ہوں الفاظ میرے تبدیل ہو سکتے ہیں روایت بیان کرتے وقت, مضمون نہیں بدل سکتے. اسی لیے میں احتیاطاً کہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں تاکہ احتیاط بھی ملحوظ ہے, کیونکہ فکر امام احمد رضا ہمیں پابند کرتی ہے. ہاں, ہم کہیں رہیں ہم ہر جگہ فکر رضا کے پابند. جب گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہم فکر رضا نہیں چھوڑتے تو پالی آ کر راجستھان آ کر فکر رضا کے. ہاں, اور یہ بات ہے کہ فکر رضا کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے. فکر رضا ہر عاشق رسول کی آواز ہے, اور فکر رضا یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ